رسول اللہ نے پگڑی بدھی حضرت مولا علی دے سر تے، حضور نے بدھی، پھر حضور نے تلوار دیتی۔ جب مولا علی گئے تو جا کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کہنے لگا میرے تعلقات سن تواڈے ابا جی نہ، میں تانوں نہیں مارنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں تانوں مارنا چاہتا۔ جدوں وفا رسول اللہ نال سکھی تو پھر وفا وہی ہونی ہے۔ ہاں جی، اس نے کہا میں تانوں نہیں مارنا چاہتا، تواڈے ابا جی نہ میرے تعلقات سن۔ فرمایا میں تجھے مارنا چاہتا۔ وہ تو جناب آگ بگولا ہو گیا، بھائی پورے عرب وچ مینوں بھی بندہ کوئی چیلنج کر سکدا۔ آپ نے فرمایا سن گل، میں سنیا تینوں ترے گلاں چوں ایک بندہ گل کرے تو من جاندا؟ انہیں کہا ہاں۔ فرمایا میں ترے گلاں تیرے نال کردا جہڑا تیرا دل کرے من جا۔ انہیں کہا پہلی گل تو ہے کہ کلمہ پڑھ، اور جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دے۔ کیسا جناب ادھروں یورپ پچھو یہ گلاں اتنے آندیاں، اور چھڈو جی کسی کو نہیں چھڑنا، سب بھی ٹھیک ہے۔ میں کہا مولا علی فرمایا کلمہ پڑھو، تین دعوت اسلام دینا، جس مقام تے میں کھڑیا آج آئے تھے حضور دے نال کھڑا ہو جا۔ انہوں نے کہا میں تے نہیں کر سکتا۔ فرمایا دوسری پھر گل ہے اپنی جان دی حفاظت کر کے چلا جا۔ پھر سوچی جا کے حضور نو رب نے عزتاں دینیاں ہی دینیاں، اج نہیں پوری دنیا تے گل تے پھیلنی، تے پھر تم ہی اس عزت وچ لے لویں تھوڑی جیاں، واپس چلا جا اپنی جان بچا کے واپس۔ انہیں کہا میں تے اپنے گھوڑے نو اتنا کھوایا تے انج کیتا تے فلان کیتا تے میں تے انج ہاں تے میں انج ہاں۔ فرمایا پھر ہن تیسری گل اے وے کہ میدان حاضر ہے، جتھے کوئی لگیا لگیا ہی نہیں کوئی۔ ہاں اسلام کہتا یا ایمن یا ایمن یا ایمن۔ یہی خالد بن ولید کی ایسی، فرمایا ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں، نہیں تو پھر ٹیکس دو، نہیں تو پھر موت حاضر۔ یہی بولی مولا علی دی، یہی سیف اللہ دی، یہی حیدر کرار دی، یہی سیف من سیوف اللہ دی۔ یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو طاقت آ جائے تو پیسہ آ جائے تو پھر بندے کا مزاج بدل جاتا ہے۔ پھر دین وہ یہ جڑا حضور دے گئے، وہ حضرت بلال نو بھی وہی سمجھ آیا تے مولا علی نو بھی وہی سمجھ آیا۔ سمجھ آئی نا بات؟ او حضرت خالد بن ولید نو بھی وہی سمجھ آیا۔ تے دنیا دے وڈے شاعر کلاب بن ربیہ، وڈے شاعر عرب دے سب تو وڈے شاعر، کلمہ جدو پڑھیا نا تے حضرت عمر فرمان لگے یارا شعر تے سناؤ، اور کہنے لگے جدوں دی سورہ بقرہ پڑھی شعر کہن تے دل نہیں کرنا۔ جدو بندہ جدو وفا سکھ جے لئیے، فرمایا بس جی جدوں دی سورہ بقرہ، ایڈے وڈے شاعر ایڈیاں وڈیاں گلاں، فرمایا ایک شعر میں ضرور کیا کلمہ پڑھن تو بعد، باقی میں سورہ بقرہ تو بعد شعر نہیں پڑھیا۔ انہوں نے کہا کی پڑھیا؟ فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی اکتسبت من الاسلام سربالا۔ اس اللہ دا کتنا ہی شکر ہے کہ اس نے مرن تو پہلے میں نے حضور دی غلامی دے دیتی۔ لو جی میدان لگ گیا، مولا علی آ گئے، عمر بن عبد ود گنڈا آ گیا، مولا صحابہ کہتے ہیں اینج مولا علی ادھے نال لڑے کہ گرد و غبار اتنا اڑیا کہ گرد و غبار مولا علی بھی گم ہو گیا تے عمر بن عبد ود بھی گم ہو گیا۔ جی اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہا اسلام عمر بن عبد ود کے مقابلے میں علی کو بھی لاتا ہے۔ لو جی کہتے ہیں پھر تلوارہ چلن دی آواز آئی تے سارے صحابہ دے دلو چھوڑے تکبیر سے تھر تھر آتی زمین۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وہ چھنکار تلواراں دی بند ہو گئی۔ اسی بھائی دل دھڑک رہا ہے خدا جانے کی بننا۔ تو کہتے ہیں اتنی دیر وچ پھر مولا علی نے اللہ اکبر دا نعرہ لایا، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت۔ کہتے ہیں پھر صحابہ پھر کیوں جا نعرہ لایا ہونا؟ ہاں او نعرہ تو 50,000 لشکر تک بھی پہنچا ہونا۔ کہتے ہیں پھر اگلی گل بڑی عجیب ہے، حضور کتنے خوش ہوندے۔ کہتے ہیں مولا علی کہتے ہیں جدوں میں مڑیا نا گرد و غبار چوں نکلیا باہر تے سامنے رسول اللہ، فرمایا یتحللو، فرمایا حضور کے چہرے انور کی تو روشنی اور جاہ و جلال کی تو پہلے ہی کوئی مثال نہیں تھی۔ جب مجھے حضور نے فاتحانہ انداز میں آتے ہوئے دیکھا تو حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا۔ حضور کے دین کا جو کام کرتا ہے حضور اس پر خوش ہوتے ہیں، حضور اس پر خوش ہوتے ہیں، حضور کا چہرہ انور مزید چمک اٹھتا ہے۔ اور مولا علی حضور تک پہنچتے ہیں، پھر گل کے کی تھی، شعر کی پڑھے، شعر کی نصر الحجارت من صفاحت رائہ نصرت رب محمد بثوابی۔ مولا علی لا رہا ہے تلوار ہاتھے تے نال شعر پڑھ دے آ رہا ہے۔ فرمایا یہ بے وقوف تھا، یہ بے وقوفی میں پتھروں کی مدد کرنے آیا، بتوں کی مدد کرنے آیا نا۔ نصر الحجارت من صفاحت رائہ ونصرت رب محمد بثوابی۔
فرمایا میں نے رب محمد کی مدد کی بڑی سوچ سمجھ کر مدد کی۔ لاؤ جی اے گل جڑے دین دشمن بھی سن لون، ناموس رسالت دے غدار بھی سن لون، ختم نبوت دے ڈاکو بھی سن لون، پوری دنیا دے کافر بھی سن لون، مولا علی آخر جڑی سانو سہارا دے گئے، لا تحسبن اللہ حاضل دینہ و نبیہ یا معاشر الاحزاب۔ علی پڑھ رہے ہوں مولانا تے حضور موجود ہوں تے صحابہ موجود ہوں، پڑھن دا پھر انداز کی ہو جانا۔ فرمایا قیامت تک احزاب، حزب بھی جمع، اس کا مطلب لشکر، دنیا دے لشکر سن لون، سپر پاوراں سن لون، اور دنیا دے دین دے دشمن تے ساریاں فوجاں سن لون، دین دے ٹرمپ دی فوج تے دے یار سن لون سارے۔ مولا علی گل کی فرمائی، لا تحسبن اللہ حاضل دینہ و نبیہ یا معاشر الاحزاب۔ فرمایا اللہ کے بارے میں کبھی یہ گمان بھی نہیں کرنا، ہرگز یہ گمان نہیں کرنا کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اور اپنے نبی کو بغیر مدد کے چھوڑ دے گا۔ بس ہمیں اسی پر بھروسہ ہے، ہمیں اسی پر مان ہے، ہاں جی اسی پر مان ہے۔ مولا علی فرمایا ایک گمان کدی اللہ دے بارے نہیں کرنا۔